جمعے کا دن تھا حضور، تو وہاں پہ جو مسجد تھی اس میں مولوی جو تھے انہوں نے خطبہ جو تھا وہ عربی میں دیا تھا حضور، جبکہ وہاں پہ سارے لوگ جو تھے اردو جاننے والے تھے. کیا ان کا وہ خطبہ جو تھا صحیح تھا؟ کیا خطبہ جو تھا وہ پورا عربی میں دیا، تو اس کے بعد جمعے کی نماز پڑھا دی. ٹھیک ہے، پھر اور جمعے کی نماز پڑھا کے کیا رہ اس میں؟ مطلب حضور مجھے معلوم کرنا ہے کہ جو چیز سمجھ میں نہ آئے خطبے کا اردو میں دیتے تو سمجھ آ جاتا، ان کو تو اردو کا خطبہ بھی نہیں آتا. اوٹ پٹانگ باتیں کرتے، شکر ہے سمجھ نہیں آئی. ہمارے ہاں پنجاب میں ایک سی ایس پی آفیسر تھے جو ہندوستان کے پرانے زمانے کے سی ایس پی تھے، بعد میں تو سی ایس پی کراتے ہیں نا بعد میں، اب اس زمانے سی ایس پی ہوتے تھے. سی ایس پی سی ایس پی تھے، کیا تھے نا، آئی سی ایس تھے، بعد میں سی ایس پی کرانے لگے. وہ مسعود کھدر پوش بڑے مشہور آدمی ہیں. ان کو یہ جنون تھا کہ وہ یہ تلقین کیا کرتے تھے کہ نماز پنجابی میں ہونی چاہیے، اور وہ یہی مسلک لیتے تھے کہ عربی زبان ہم آتی کسی کو نہیں، نماز پڑھے گا پلے کا پڑھے گا. اور بڑی دلیلیں دیتے تھے اور کہتے تھے کہ آج تک میرے سامنے کوئی نہیں ٹھہرا. تو ایک دفعہ بھائی مظفر احمد محمد کی کسی افسر نے دعوت کی کراچی میں، اس میں مسعود کھدر پوش کو بھی بلایا ہوا تھا. اور ایک احمدی ایسے دوست تھے جن کے متعلق لوگ کہتے تھے کہ خبتی ہیں اور جس بحث میں الجھ جائیں وہ چھوڑتے ہی نہیں. تو کسی کو خیال آیا، منچلے کو، اس نے کہا کہ ان دونوں کو آپس میں ٹکرا دو، ہمارا پیچھا چھوٹے گا، یہ الگ ہو کے ایک دوسرے سے بحثیں کریں گے. تو اس نے کہا مسعود صاحب آپ کا یہ بہت پرانا موقف ہے کہ آپ کو کوئی ہرا نہیں سکتا، نماز پنجابی میں ہونی چاہیے عربی میں نہیں. تو ہمارے ایک بزرگ ہیں وہ کافی قابل ہیں ان دو واسطوں میں، تو آپ ان سے الگ ہو جائیے، باہر جائیے اور ان سے گفتگو شروع کریں. ان کا خیال تھا کہ کئی گھنٹے بیٹھے رہیں گے آپس میں بحث کرتے ہوئے. چند منٹ کے بعد آ گیا اور مسعود نے کہا میں ہار گیا، میں تسلیم کر گیا ہوں، یہ غالب آ گیا مجھ پر. سب حیران رہ گئے کہ حد ہو گئی ہے، بڑے بڑے قابل آدمی سمجھا نہیں سکے، جس کو ہم خبتی سمجھتے تھے وہ سمجھا گیا. انہوں نے کہا دلیل کیا دی تھی؟ انہوں نے کہا دلیل بڑی پکی دی ہے. اس نے کہا دیکھو میں عرب بھی گیا ہوں، سارے ملک دیکھے ہیں، اور ہندوستان میں بھی پھرا ہوں، وہاں اسلام کچھ نہیں ہے، اور ہندوستان میں بڑا اسلام ہے. تو جن کو عربی سمجھ آتی ہے ان کے پاس اسلام نہیں رہا. یہاں اسلام تبھی باقی ہے کہ سمجھ نہیں آتی. تو تم کس چکر میں پڑ گئے ہو، ان کو بھی غیر مسلم پڑھایا کرنا. مسعود کہتا ہے یہ دلیل میری ماں سمجھ دیکھو، یہ پنجابی میں نہ ہی ہو تو اچھا. تو وہ خطبے اگر اردو میں دیں تو رہا اسلام بھی گوا دیں گے لوگوں کا. ایسی اٹھ پٹانگ باتیں کرتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں اسلام کیا ہے. شکر غنیمت سمجھیں کہ وہ عربی میں بات کرتے ہیں، ورنہ اردو میں ضرور فتنے کی بات کرتے ہیں. تو غنیمت ہے کہ فتنے کی بات نہیں ہوئی. رسول اللہ علیہ وسلم کے الفاظ، مبارک الفاظ میں برکت ہے. وہ خطبہ انہوں نے جو پڑھا ہوگا لازماً رسول اللہ علیہ وسلم کا خطبہ ہوگا، کیونکہ یہی مروج ہے. تو اس خطبے کو اگر آپ نہ بھی سمجھیں تو اس میں ایک برکت ہے. اور وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ بہرحال دائمی برکت رکھتا ہے، اس پر اعتراض کا کوئی حق نہیں کسی کو. نہیں معلوم کرنا تھا حضور مجھے. جی یہی معلوم کرنا تھا. میں نے بڑی تفصیل سے سمجھا دی ہے. آپ تو پاکستان سے آئے ہیں نا؟